الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، حضرت ابو ذر ہے، فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے جو مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت میں کافی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی آیت معلوم ہے جو مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت میں کافی ہے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، کسی آزمائش میں آتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس کی چاہت ہوتی ہے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ مشکل حل ہو جائے، یہ پریشانی ختم ہو جائے، اس مصیبت سے نجات مل جائے، یہ سر سے غم اتر جائے، یہ رکاوٹ ختم، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے۔ ارے میرے عزیزو، ساری دنیا کے اولیاء بھی اکٹھے ہو جائے، آپ کو کوئی ایسا وظیفہ نہیں دے سکتا جو محمد رسول اللہ دے کر گئے۔ ساری دنیا کے حکماء کا تجربہ اور ساری دنیا کے اولیاء کا علم اور ولایت، وہ سارے مل کر بھی آپ کو وہ وظیفہ نہیں دے سکتے جو اللہ کا حبیب آپ کو وظیفہ دے رہے۔ فرمایا یہ ایک آیت ہے جو مسلمانوں کے لیے دنیا آخرت میں کافی ہے۔ کہنے والے بتانے والے صحابی ہیں ابو ذر، ارشاد نقل کر رہے محمد رسول اللہ کا، بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا آخرت کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ آیت کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر، صحابہ میں تفسیر کے امام ہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا مطلب ہے کوئی غم ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے نکال دے گا۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کی عافیت اور دائمی سلامتی چاہیے، ہمیشہ کی عافیت اور دائمی سلامتی چاہیے، تو اس آیت میں وہ نسخہ موجود ہے، اس آیت میں وہ وظیفہ موجود ہے، وہ کرتے چلے جاؤ، ہمیشہ عافیت میں رہو گے، سلامتی کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں وہ وظیفہ موجود ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ کوئی شخص رات بھر تہجد پڑھے، دن بھر
روزہ رکھے، تلاوت کرے، وہ مرتبہ نہیں مل سکتا جو مرتبہ ایک تقوی والے کو ملتا ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی ایک گناہ کی عادت کو چھوڑ دینا رات کے لاکھوں تہجدوں سے افضل ہے۔ حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام دیکھنے کی عادت ہے، اسے چھوڑ دیا اس نے لاکھوں تہجدوں سے افضل ہے۔ کون پڑھ سکتا ہے لاکھوں کے تہجد؟ ایک گناہ کی عادت چھوڑ دی لاکھوں تہجدوں سے افضل ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، تبھی تو اللہ کہہ رہے میرے دوست صرف متقی لوگ۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ اب ایک شخص روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرے، 20 رکعت نفل پڑھے، ہر ہفتہ عمرہ کر لے، روزانہ صدقہ خیرات کر دے، اللہ نے اسے بڑا عبادت گزار نہیں بتایا؟ جو روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرے اور روزانہ 20 رکعت نفل پڑھے، ہر ہفتے میں عمرہ کر لے، روزانہ ہزاروں روپے صدقہ کر دے، اسے بڑا عبادت گزار نہیں بتایا؟ کیا بتایا؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ بیس رکعت نفل پڑھنے والا، 10 سپارے تلاوت کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، روزانہ 24 گھنٹے میں کتنی عبادت کرے گا؟ 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے؟ لیکن متقی شخص 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہوتا۔ متقی شخص 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہے، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ گناہ نہیں کرنا، اللہ کا حکم نہیں توڑنا، بچوں میں بھی، بیوی میں بھی، بازار میں بھی، تجارت میں بھی، معاشرت میں بھی، خوشی میں بھی، سونے میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، اپنے 24 گھنٹے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، یہ 24 گھنٹے کا بڑھیا عبادت گزار ہے۔ کون اس کے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ دائمی عافیت چاہتے ہو، ہمیشہ کی سلامتی چاہتے ہو، نسخہ موجود ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی اختیار کر لے، بہت ساری نفلی عبادات کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ایسا ہے کہ طاقت کی دوا بھی کھاتا ہے، زہر بھی لیتا ہے۔ بتاؤ بیماری ختم ہو جائے گی؟ طاقت کی دوائی بھی کھاتا ہے، زہر بھی کھاتا ہے، میرے عزیزو بیماری نہیں ختم ہوگی، ہلاکت کا خطرہ ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے۔ زہر کھانا چھوڑ دے، طاقت کی دوائی نہ بھی کھائے، چٹنی سے روٹی کھائے، تب بھی امید صحت مند ہو جائے گا۔ یہ نفل، یہ وظیفے، یہ عبادات اور یہ ساتھ گناہ بھی، یہ ساتھ گناہ بھی، زہر بھی ساتھ ہے، کہاں ترقی ہوگی؟ کہاں ایمان میں تازگی آئے گی؟
کیسے زندگی سنورے گی، کیسے دل سکون پائے گا، کیسے غموں سے نجات ملے گی. یہ عبادات بھی ہیں، یہ وظائف بھی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ ہے. کیسے مشکلیں حل ہوں گی، کیسے غموں سے نجات ملے گا، تو کیسے کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. ہر گناہ کے پیچھے بے چینی ہے، ہر گناہ کے پیچھے پریشانی چھپی ہے، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب ہے، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہے. گناہوں کے ساتھ ایسی بے برکتی ہے، گناہوں کے ساتھ ایسی بے برکتی ہے جیسے پورا ٹینک بھرا ہوا ہو، ٹوٹیاں کھول دی جائے، ٹوٹیاں کھول دی جائے، چند ہی گھنٹوں میں پانی کا قطرہ بھی نہیں رہتا، پانی کا قطرہ بھی نہیں رہتا. نیکیوں سے دامن بھرا ہوا ہے، گناہوں کی ٹوٹیاں کھول دی، گھنٹے ہی نہیں لگتے، سب ضائع ہو جاتا، کچھ نہیں رہتا. ایسی بے برکتی ہے. تو سب سے بڑی عبادت ہے، افضل ترین عبادت تقویٰ ہے. تقویٰ تقویٰ ہے. سب سے بڑا عبادت گزار متقی ہے. اللہ کا دوست ان اولیاءہ الا المتقون، متقی آدمی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، دوستی اللہ کی متقی آدمی کے لیے. واللہ یحب المتقین، محبوب اللہ کا متقی آدمی ہے. تقویٰ ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ہر حرام جذبے کو قربان کر دینا، ہر ناجائز خواہش سے دستبردار ہو جانا، تقویٰ ہے. کیا ملے گا؟ کتنی بڑی عبادت، کتنا بڑا وظیفہ، لاکھوں نفل پڑے، لاکھوں نفل پڑے، وہ مرتبہ نہیں مل سکتا جو ایک گناہ کی عادت چھوڑنے پر اس عبادت پہ جو اللہ مرتبہ عطا فرماتے. غیبت نہیں کرنی، عادت چھوڑ دی. حرام نہیں آئے گا میرے گھر میں، میرے دل میں کسی حرام محبت میں گنجائش کوئی نہیں، میری آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی، بھوکے مر جائیں گے، میرے گھر میں حرام نہیں آئے گا. زندگی بھر نفل پڑتا رہے، وہ مرتبہ نہیں مل سکتا. لاکھوں کی صدقے خیرات کر دے، وہ مرتبہ نہیں مل سکتا. ہر ہفتے عمرہ کرے، ہر روز عمرے کرے، وہ نہیں مل سکتا جو گناہ کے عادت چھوڑنے پہ مل رہا. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا ایک شخص بہت نفلی عبادات بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، دوسرا فرائض واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، نفلی عبادت تو اس کی زندگی میں زیادہ کوئی نہیں، لیکن گناہ بھی نہیں کرتا. ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ کون محفوظ ہے؟ فرمایا جو فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، یہ محفوظ ہے. اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب ہے، یہ ہر وقت خطرے میں ہے، ہر وقت خطرے میں. گناہوں کی نحوست سے دل پہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل الٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ مس ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اچھائی برائی کی تمیز ہی مٹ جاتی، بلکہ نیکیوں سے، نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے.
اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دل کی سیاہی ہے، دل کی سختی ہے، گناہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، دنیا آخرت کی بھلائی تقوی میں ہے، دنیا آخرت کی بھلائی تقوی کے اندر ہے، گناہ کا ارتکاب نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم جیسوں کے لیے اتنا پیارا سا نسخہ دے گئے، فرمایا متقی بننا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے۔ فرمان لگے متقی بننا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے۔ وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو، وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو، وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو۔ حضرت فرمانے لگے ارے میاں عزم تو کرو کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے، پھر تقوی ٹوٹ جائے فوراً تقوی اختیار کر لو، پھر تقوی ٹوٹ جائے پھر تقوی اختیار کر لو۔ فرمایا جب تک ندامت اور آہ رہے گی یہ تقوی کے دائرے سے نہیں نکلے گا، جب تک ندامت اور آہ رہے گی۔ اللہ غلط ہو گیا، شرمندگی ہے، ندامت ہے، یہ دائرہ تقوی سے نہیں نکلے گا، یہ متقی رہے گا۔ بس اوقات خیال آتا ہے متقی بننا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم جیسے کہاں بن سکتے ہیں؟ ارے میرے عزیزو اتنا آسان جتنا باوضو رہنا آسان، لیکن یہ نفس گناہوں کا ایسا عادی ہے، اس نے کبھی عزم ہی نہیں کیا کہ میں نے تقوی کی زندگی گزارنی ہے، یہ کبھی اندر سے طے ہی نہیں کرتا کہ میں نے حرام چھوڑنا ہے، میں دوسروں کے بیٹی بہنوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنی زبان کو غیبت سے بچانا ہے۔ اس نے کبھی اندر سے عزم ہی نہیں کیا کہ میں نے تقوی کی زندگی گزارنی ہے۔ نفل پڑھ لے گا، روزے رکھ لے گا، خیرات کر دے گا، عمرے کر لے گا، حج کر لے گا، اور نیکیاں کر لے گا، لیکن یہ اندر سے کبھی طے ہی نہیں کرتا کہ میں نے زندگی کی تقوی کی اختیار کر دی۔ اگر یہ طے کر لے تو اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا۔ ایک آدمی طے ہی نہ کرے کہ میں باوضو رہنا ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ بھی مشکل ہے، اس کے لیے تو یہ بھی مشکل ہے۔ طے کر لے کوئی کہ میں نے تقوی کی زندگی گزارنی، اور کیا ہے؟ ہر خیر کی جڑ تقوی ہے، تمام بھلائیوں کا مجموعہ تقوی میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے بوسیدہ کپڑے، کچے گھر، روکھی سوکھی زندگی، پھٹے پرانے لباس، ہاں، یہ فقر و فاقہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تقوی کی دولت ہے تم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہو، تقوی ہے اللہ کے ہاں تم سب سے زیادہ معزز ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ الزائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دیہات سے تشریف لایا کرتے تھے اور سبزیاں بیچا کرتے تھے مدینہ کے بازار میں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور زائر کو پیچھے سے آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے میں یشتری ھذا الغلام، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت زائر کے تو وارے نہارے ہو گئے، نبی کے ہاتھ میرے جسم پہ، بڑے خوش، آج نصیب جاگے ہیں، تو اپنی پشت حضور کے سینے سے ملنا شروع کر دی، اور اس پر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں، میں ذات کا غلام ہوں، رنگ کا کالا ہوں، غربت کا یہ عالم ہے کہ سبزیاں بیچ کے اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اور اگر کسی نے میری قیمت بھی لگائی اذن تجدنی کاسدن، کھوٹے سکے ملیں گے، قیمت کوئی نہیں ملنی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر بل انت عند اللہ الغالیہ، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، پوشاک کو نہیں دیکھتے، اسٹیٹس کو نہیں دیکھتے، ظاہری چمڑی کو نہیں دیکھتے،
اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں، تیرے دل میں اللہ ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو اللہ کیا بہت قیمتی۔ التقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہوتا، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت ایسی ہے، اپنے ہر حرام خواہش پہ، ہر خواہش کو قربان کر دیا، اندر حسرتیں اٹھ رہی ہیں، جذبے اٹھ رہے ہیں، خواہشات کے جسے کہیں کہ اندر چاہتے جذبات اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ کی محبت میں سب کو قربان کر، کیا ملے گا؟ اور جس کے دل میں جس قدر یہ جذبہ اٹھتا زیادہ ہے اور پھر اسے دباتا ہے، اتنا تقوی کا نور زیادہ ملتا ہے۔ جتنی زور سے گیند مارے گا اتنی زور سے واپس آئے گی۔ جوانی ہے، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ اس موسم کا تقوی اس کی اور ہی بات ہوتی ہے۔ خوشحالی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گناہوں کی گندگیاں پاؤں میں آ رہی ہیں، پیچھے ہٹ رہا ہے، اس تقوی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جس کے پاس جتنے وسائل ہیں، جتنے مواقع ہیں، جتنی اندر سے جذبات اٹھ رہے ہیں، اتنا یہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اتنا ہی بڑے تقوی کا نور ملتا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کی آنکھوں میں بینائی کوئی نہیں، کہنے لگا میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ ارے میاں تیرا کون سا کمال ہے؟ ہاں، کمال تو اس کا ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، گندگی بھی سامنے، اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ نظریں جھک گئی، نظریں جھک گئی۔ حبیب بن عمیر ہے، رومیوں کے یہاں گرفتار ہوتے ہیں، اور اس نے چاہا کہ اس شخص کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا جائے، نہ مانے، لالچ دی، نہ مانے، مفادات دکھائے، نہ مانے، حکومت دکھائی، نہ مانے، بڑی بڑی دنیا کے سبز باز دکھائے، نہ مانے۔ آخر اس نے کیا کیا؟ اپنی جوان بیٹی سے کہا اسے گندا کر دو، خلوت دے دی۔ وہ تو گرفتار تھے، تنہائی دے دی۔ روم کا حسن ہے، روم کی شہزادی ہے، یہ عرب نوجوان ہے، خوبصورتی بھی ہے، طاقت بھی ہے، رگوں میں گرم خون بھی ہے، ہڈیوں میں گودا بھی ہے، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، نہ قانون کا ڈر، نہ زمانے کی بات، لیکن اللہ تو ہے نا۔ ان ربک لبالمرصاد وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ان اخذه علیم شدید۔ کیوں آدمی گناہ کرتا ہے؟ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تیری گھات میں ہے، کس دھوکے میں ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تیرے گھات میں۔ بڑا بے شرم آدمی ہے جو بچے کے سامنے، اپنے بچے کے سامنے گھٹیا حرکت کر دے، بڑا بے شرم ہے۔ بیٹا سامنے کھڑا ہے اور ایسی گھٹیا حرکت کر رہا ہے۔ کیا اللہ کی حیثیت میرے ہاں بچے کی طرح بھی نہیں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہ بے شرمی سے کام کرتا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تیرے گھات میں ہے۔ نہ تیرا ابا تیرے سامنے ہے، تیری ماں نہ تیرے سامنے ہے، نہ تیری اولاد تیرے سامنے ہے، نہ تیرے دوست تیرے سامنے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تو تیرے ساتھ ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معك۔ تین ہو چوتھا اللہ ہے، چار ہو پانچواں اللہ ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ اللہ تو ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے پیارے بیٹے۔ یا بنیا، کیا سعادت مند ماں باپ ہوا کرتے تھے، کیسے اللہ کی عظمت، اللہ کی ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا یقین بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھایا کرتے تھے۔ کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان تکن من مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ کہاں ہوگا
چٹان کے اوڑ میں، سمندر کی تہ میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، کہاں ہوگا؟ تانیکی میں، خلوت میں کہاں ہوگا؟ خیال سے رہنا، احتیاط سے رہنا، کہیں بھی ہو اللہ تو تجھے دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تیرے گھات میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تیری آنکھوں کی خیانت شاید ہی کوئی جانے، جس کو تیری شرافت پر، تیری بزرگی پر بڑا اعتماد ہے، لیکن اللہ تو دلوں کی خیانت کو جانتا ہے، کس نظر سے دیکھ رہا، کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کیا اندر کیا گندگی پال رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیا ہے تقوی، کیا ہے تقوی؟ اندر کے سارے جذبات کو پیالے میں رکھ، پلیٹ میں رکھ دیا جائے، شرمندگی نہ ہو، یہ اندر کا تقوی ہے۔ اندر کے سارے جذبات کو سامنے رکھ دیا جائے، شرمندگی نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ اتنا صاف دل ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بس اوقات تو اللہ رب العزت ادھر غلطی کی ادھر سزا ملی، ادھر غلطی کی ادھر سزا ملی، اور یہ شخص بہت بڑے امتحان میں آ جاتا ہے، جو گناہ بھی کرتا رہے اور اسے زندگی کے مقاصد بھی حاصل ہوتے رہے، گناہ بھی کرتا رہے اور زندگی کے مقاصد بھی حاصل ہوتے رہے، صحت بھی ہے، آمدنی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، فراوانی بھی ہے، یہ تو بڑی آزمائش میں ہے، اس لیے کہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے سنبھلنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ نے اس کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہ بھی مل رہا، وہ بھی مل رہا، ادھر بھی ترقی، ادھر بھی خوشحالی، یہ بھی مقاصد پورے ہو رہے۔ فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا، جب خوب اترانے لگا، خوب سرکش ہو گیا، پھر اللہ نے پکڑا، سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ تو بڑی آزمائش میں ہے۔ ابو جلال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک نوخیز نصرانی لڑکا خوبصورت اسے میں گھورنے لگا، تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم اس کی سزا پاؤ گے۔ پھر 40 سال کے بعد ایسا ہوا جو مجھے قرآن یاد تھا وہ بھول گیا۔ جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے، سالوں پہلو کیا گناہ سالوں بعد ملتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ کے اس قانون کو کیوں بھول گئے؟ جو کیا اس کو، جو بویا اس کو کاٹو گے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، کاٹنا پڑے گا، دیر سویر ہو سکتی ہے، اپنے گناہ کا انجام دیکھنا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سزا آئے گی۔ ہزاروں پردوں میں گناہ کیا، ساری دنیا کے نظروں سے اوجھل، رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں، ان ربک لبالمرصاد، اللہ دیکھ رہے ہیں، پاؤ گے اس کی سزا۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ تو میرے عزیزو، عافیت سلامتی تقوی میں ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے جس کی زندگی میں تقوی آ گیا۔ عبادت کا تقوی، معاملات کا تقوی، معاشرت کا تقوی، ظاہر کا تقوی، باطن کا تقوی۔
کون سا گناہ بڑا ہے جسے یہ معمولی سمجھ کے اصرار کر رہا ہے؟ وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کون سے گناہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے؟ جس گناہ سے یہ ڈر گیا وہی گناہ چھوٹا ہو گیا۔ جس گناہ کو معمولی سمجھ کے اصرار کر رہا وہی بڑا گناہ ہے۔ سنگریزوں سے تو پہاڑ بنا کرتے ہیں، چنگاری سے تو بڑی آگ بھڑکا کرتی ہے، قطروں سے سمندر اور دریا بنا کرتے ہیں، چھوٹے گناہ ہی تو بڑے ہوا کرتے ہیں۔ گناہ کی زندگی اللہ کی ناراضگی کی زندگی ہے، اللہ کی ناراضگی کی زندگی ہے۔ عبادات ہیں کسی درجے مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کے گھروں میں، معاشرت میں کچھ عبادات ہیں، لیکن گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کوئی نہیں۔ گناہوں کے سلسلے میں غفلت بڑھتی چلی جا رہی۔ اس لیے آفات ہے، اس لیے ہلاکتیں ہیں، اس لیے بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبت یوں ہی نہیں آئی، جو کیا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے، ہر غلطی پہ فوراً نہیں پکڑتا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنی معاف کر دیتا ہے، لیکن جو آئی ہے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو کیا ہے۔ لیکن گناہ زندگی میں ایسے رچ بس گئے ہیں بھائی کہ ہمیں وہ گناہ لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ گناہ کی کوئی تھوڑی سزا نہیں ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ گناہ پہ سزا بھی مل رہی ہے اور اس سزا کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ کوئی تھوڑی سزا نہیں ہے، بڑا اندھا پن ہے کہ گناہ کی سزا بھی مل رہی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو ذہن فوراً جاتا ہے ہم تو ہیں پارسا، یہ تو کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، یہ تو کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، ورنہ ہماری زندگی میں ہے کوئی ایسا کہ اس کی وجہ سے مصیبت آتی، ہم تو ویسے ہی بڑے پارسا ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، ان کی سنت کیا ہے؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا لما اصابهم في سبيل اللہ، کیا کہنے لگے؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، گناہ کوئی نہیں ان کی زندگی میں، معصوم ہیں وہ، معصوم ہیں، ان کی زندگی میں گناہ کوئی نہیں۔ جہاں آزمائش آئی فوراً کہنے لگے اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما، ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما۔ روشن دل رکھتے تھے نا، اللہ کی مدد کو کیسے کھینچا جا سکتا ہے جانتے تھے، اللہ کی نصرت کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے جانتے تھے، اپنی کمزوری کا اعتراف۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ معاف فرما۔ تو میرے عزیزوں، بہت بڑھیا عبادت ہے تقوی کا اہتمام، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں ہر ناجائز جذبے کو قربان کر دینا، ہر ناجائز خواہش کو قربان کر دینا۔ اس کا تعلق معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، عبادات سے ہو، ظاہر سے ہو، باطن سے ہو، اس سے دستبردار ہو جانا، وہ نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا ابراہیم ڈر تو لگتا ہے اللہ سے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے، کوئی ایسا نسخہ تجویز دے دیں اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائیں اور گناہ بھی کرتے رہیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹے ایسا کرو، اس کی سلطنت سے نکل جاؤ،
اس کی سلطنت میں نہ رہو، کہاں نکلیں؟ ہر طرف اسی کی قناعتیں نکلیں، کوئی نکل سکتا ہے؟ شرمندہ ہوا، کہا بیٹے پھر ایسا کرو، اس کو کھانا پینا ہی چھوڑ دو۔ کتنا احسان فراموش ہے، میرا کچن میں کام کرنے والا جو ہمارے کچن سے کھائے اور پھر مالک کو نقصان اور تکلیف پہنچائے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا نمک حرام ہے، بڑا نمک حرام ہے، بڑا احسان فراموش ہے۔ ادھر سے کھایا اور اسی اپنے مالک کو نقصان پہنچا کے نکلا، بڑا نمک حرام ہے، بڑا احسان فراموش ہے۔ میں صبح شام کھاؤں مالک اور خالق کا، اسی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں، اسی کی نعمتوں سے زندگی گزاروں، اور ما بکم من نعمت فمن اللہ، کتنی احسان فراموشی ہے، پھر جری ہو کے اسی کی نافرمانی کروں، بڑی احسان فراموشی ہے۔ میرا مزدور، میرا ڈرائیور، میرا ماتحت میرے گھر سے کھائے نقصان کرے تو احسان فراموش کہلائے، نمک حرام کہلائے، اور میں زندگی کے ماہوں سال اسی کا کھا رہا، اسی کا پی رہا، اس کا پہن رہا۔ کہا بیٹے ایسا کر، پھر اسی کا کھانا پینا ہی چھوڑ دے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر ایسا کر، کرتا رہے گناہ، جب مرنے کا وقت آئے تو مہلت لے لینا، توبہ کر لوں گا، توبہ کر لینا۔ ہاں میرے عزیزو، نہیں دیکھ رہے کیا سیکنڈ لگتے ہیں دنیا سے جانے میں، سیکنڈ، یہ ہارٹ اٹیک پتہ ہی نہیں چلا، رخصت ہو گیا، سویا اور نہیں اٹھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہی گناہوں کی زندگی کے ساتھ اٹھے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے جس حال کی زندگی ہے اسی حال کی موت ہے، جس حال کی موت ہے اسی حال میں قبروں سے اٹھے گا۔ کیسی گندی عادت، موسیقی سنتے سنتے مرا، موسیقی سنتے سنتے اٹھا، سود کھاتے کھاتے مرا، سود کھاتے کھاتے اٹھا، بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کا لباس پہنے زندگی گزاری، اسی حال میں مری، اسی حال میں اٹھائی جائے گی۔ کیا شرمندگی، کیا رسوائی ہے، کیا شرمندگی، کیا رسوائی ہے۔ جس حال میں زندگی اسی حال میں موت ہے، جس حال میں موت ہے اسی حال میں اٹھائی جائے گی۔ تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ گھڑی آتی ہے تو مہلت کہاں ملتی ہے، وہ گھڑی آتی ہے تو مہلت کوئی نہیں ملتی۔ اذا جاء اجلها، بس اوقات زندگی کا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کلمہ زبان پہ آتا ہی نہیں ہے، تلقین کرتے رہیے آتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ مصیبت بن کے سامنے کھڑا ہے۔ اور بس اوقات وہ گناہ ایسا عذاب بن کے آتا ہے کہ عین اس گھڑی میں آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، کوئی ایسا شکوہ کر دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی، ساری زندگی مسلمانوں میں شمار ہوا، مردم شمارے میں مسلمان کہلایا، اور دنیا والوں میں مسلمانوں میں اٹھا بیٹھا، اور کل قیامت میں کفاروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی نحوست سے آخری لمحے اس سے یہ دولت بھی رخصت ہو گئی۔ کون سا گناہ یہ عذاب لے کے آ جائے کہ ساری زندگی پھر جہنم کی زندگی ہے۔ من عمل سیئۃ فاحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار۔ گناہ کرتا چلا گیا اور گناہوں نے، خطاؤں نے سے گھیر لیا، پھر یہ جہنمی ہو گیا، پھر یہ جہنمی ہو گیا۔ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس گناہوں کے نحوست سے ایمان بھی سلب ہو گیا، ایمان بھی رخصت ہو۔ تو میرے عزیزوں، نفلی عبادت میں کمی پیشی کی گنجائش ہے، کمی پیشی کی گنجائش ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، تقوی آسان بھی بہت ہے۔ کتنا آسان ہے؟ جیسے باوضو رہنا،
آسان بھی بہت، لیکن عزم تو ہو اندر سے کہ میں نے اپنی زندگی کو تقوی پہ لے کے آنا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جن کو ہم فوراً چھوڑ سکتے ہیں، فوراً چھوڑ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں کچھ دیر لگ سکتی ہے۔ ارے میرے عزیزو، اگر عزم ہو تو جو فوراً چھوڑ سکتے ہیں فوراً چھوڑ دیجئے، جس میں کچھ تاخیر ہے کوشش جاری رکھیے، اللہ سے مدد مانگیے، ایک دن آئے گا اللہ اس سے بھی نجات نصیب فرما دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک چیز کی ذمہ داری ڈالی ہے اور اس چیز کی ذمہ داری پورا کرنے کی میرے اندر طاقت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی اس بچے پہ وہ ذمہ داری نہیں ڈالتے جس کی وہ طاقت نہ رکھے، آپ بھی کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جس کی اس طاقت نہ رکھے۔ اللہ تو کریم ہے، کریموں کا کریم ہے، رحمت اور شفقت میں ہر ماں باپ سے بھی آگے ہے۔ وہ اپنے بندے پہ وہ بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں جس کی بندے طاقت نہ رکھے؟ صلاحیت موجود ہے، تقوی کی صلاحیت موجود ہے، تو زندگی تقوی والی ہو، عزم ہو اندر سے کہ زندگی تقوی پہ لے کے آنی ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ آدمی ہمت کرے، حوصلے سے کام لے، اللہ سے مدد چاہے، اللہ آسان کر دیتا، اور پھر اگر غلطی ہو جائے ندامت، دیر نہ کرے، ندامت، شرمندگی، یہ اندر کی ندامت شرمندگی ایسی ہے کہ یہ تقوی کے دائرے سے نہیں نکلے گا، اللہ اسے اپنی ولایت سے محروم نہیں کرے گا، اسے اپنی نسبت سے محروم نہیں کرے گا، اپنے دوستوں سے نہیں نکالے گا، اپنی رحمت سے نہیں نکالے گا، اسے وہی برکتیں، رحمتیں تقوی والی ملیں گی۔ ندامت سچی ہو۔ گناہ بہت بری چیز ہے، لیکن گناہ پہ اصرار اس سے بری چیز ہے، گناہ پہ فخر اس سے بدتر ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس سے تو ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ گناہ بری چیز ہے، لیکن گناہ پر اصرار اس سے بری چیز ہے، گناہ پہ فخر کرنا بدتر چیز ہے، اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، اس سے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اب سطح معاشرے کی یہاں تک ہے، سبھی کر رہے، اس لیے دیکھتے ہیں بہت اہتمام سے وظائف ہیں، بہت اہتمام سے نفلی عبادات ہیں، بہت اہتمام سے عبادات ہیں، لیکن بہت آسانی سے اپنے گھروں میں گناہوں کو برداشت کرتے ہیں، ماتھے پہ بل نہیں آتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی، حالانکہ عبادات ہیں، کیوں؟ ان کی زندگیوں میں گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی فیقدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ گناہ دیکھ رہا ہے بیٹوں میں، دیکھ رہا ہے بیٹی میں، دیکھ رہا ہے بیوی میں، دیکھ رہا ہے شوہر میں، دیکھ رہا ہے اپنے ماتحتوں میں، روک سکتا ہے، نہیں روکتا، مرنے سے پہلے یہ ضرور کسی عذاب میں مبتلا ہو۔ اللہ کا نبی کہہ رہے، اس کے دل میں گناہ کی شناخت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بچے کی طرف سانپ دوڑتا ہوا آ رہا ہو، میری بیٹی آگ کے انگارے کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہو، اور یہ دسترخوان پہ بیٹھا کھاتا رہا ہو، پلنگ پہ بیٹھا نیند کر رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک اپنے بچے کو سانپ سے نہ بچا لے، اور جب تک اپنی بچی کو آگ کے انگارے سے نہ بچا لے، چین نہیں آتا، اس لیے کہ یقین ہے یہ چیزیں ہلاکت کی ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایمان اور یقین ہو جائے کہ گناہ ہلاکت کا سامان ہے، اسے کیسے چین آ سکتا ہے؟ سانپ دیکھے، بچھو دیکھے، آگ بھڑکتی دیکھے، اولاد کو اس طرف جاتے دیکھے، کہاں چین آ سکتا ہے؟ نہیں چین آ سکتا۔ تو
عبادات کر رہا ہے، عبادات میں بہت اہتمام کر رہا ہے، گناہوں کی برائی نہیں، اس کی عبادات اسے نفع نہیں دے گی۔ گناہوں کی شناخت اس کے دل میں ہو۔ کیسے کیسے چیزیں آ گئیں، واشنگ مشینیں آ گئیں، اسے کہیں کہ مختلف قسم کے سامان آ گئے کہ کپڑے کا داغ صاف ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسے کیمیکل آ گئے، کپڑے کا داغ صاف ہو جاتا ہے، کپڑے کا داغ صاف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے پھر داغ لگ سکتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ داغ دھوتے دھوتے ایک دن تو بوسیدہ ہو ہی جائے گا، اور یہ بھی پتہ ہے اس کپڑوں کے داغ کو دیکھنا کس نے، ہم جیسے لوگوں ہی نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن بتائیے کتنا اہتمام ہے دنیا میں اس داغ کو دھونے کا، اور دل پہ لگا گناہ کا داغ دھونے کو کس کو فکر ہے؟ جو سیاہی میں بدل جاتا ہے، جو دل کو سخت کر دیتا ہے، جس سے ایمان کا چراغ بجھ جاتا ہے، جس سے آدمی مالک ملک بادشاہوں کے بادشاہ کے نظروں سے گر جاتا ہے، اس داغ کو دھونے کی کتنی فکر ہے؟ کیسے کیسے کیمیکل آ گئے، اور کیسے کیسے دنیا میں اس کی تشہیر ہے کہ داغ دھل جائے، صاف ہو جائے گا، اور کتنا اہتمام ہے۔ اور دل میں لگا داغ، دل میں لگا داغ جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جس سے دل سخت ہو جاتا ہے، جس سے خیر کی بات اثر ہی نہیں کرتی، جس سے توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے، جس سے آدمی موت کی گھڑی میں کلمے سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی نحوست سے آدمی عبادات کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی دل کے چین سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے مسائل اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی نحوست سے آدمی قدم قدم پہ زندگی میں رکاوٹیں محسوس کرتا ہے، اس داغ کو دھونے کی فکر کوئی، جس کے اتنے نقصانات ہیں، گناہ اللہ کی نافرمانی، اسے کتنا دھویا ہے، وہ کیسے سیاہ کر رہا ہے اندر ہی اندر، اور دیکھتا کون ہے؟ اسے اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے، اسے کتنا صاف کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، تقوی کا نور زندگی کی بھلائیاں ہیں، زندگی کی بس سمجھ بوجھ، عقل و دانش میں اضافہ، بصیرت اس تقوی کے نور سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن آدمی کو بصیرت دیتا ہے، سمجھ بوجھ دیتا ہے، صحیح غلط کی تمیز دیتا ہے، حق اور باطل کا فرق بتاتا ہے، کامیابی اور ناکامی کا صحیح معیار بتاتا ہے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے یہ فرقان اللہ تمہارے دل میں پیدا کر دے گا، یہ فرقان کا نور تمہارے دل میں آئے گا، جس سے تم اچھے برے، صحیح غلط، سنت بدعت، ناکامی کامیابی کا فرق کر سکو گے، یہ فرقان دل میں آ جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں معاشرے میں ایک امتیاز عطا فرما دے گا، تمہاری زندگی قابل رشک ہو جائے گی، امتیاز تمہیں مل جائے گا ایک تقوی کی بدولت۔ اچھا، اتنا بھی کوئی پرسکون رہ سکتا ہے، اتنا بھی کوئی مطمئن ہو سکتا ہے، اتنا بھی کسی کی زندگی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، تمہارا جینا، تمہارا مرنا قابل رشک ہو جائے گا۔ تقوی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں امتیاز دے دے گا۔ تو دنیا آخرت کی بھلائیاں تقوی کے ساتھ ہے، مشکلات سے نجات، آسانیاں، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، آسانی ہر گھر، ہر شخص کی زندگی مصائب کا طوفان ہے، غموں کی زندگیاں ہیں،
اور آسان سا راستہ تلاش کرتا ہے. وظیفہ ہو جائے گناہ نہ چھوٹے، وظیفہ ہو جائے گناہ نہ چھوٹے. وہ عامل اچھے لگتے ہیں جو انہیں روز وظیفے بتاتے رہتے ہیں. کوئی نہیں کہتے گناہ چھوڑ دو، بہت سادگی میں کہتے ہم کرتے کیا ہیں، ہم نے تو آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی، ہم کرتے کیا ہے. ہمارے گھر میں تو سبھی بچے بھی بڑے شریف ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز تو نہیں پڑھتے. تو اس سے بڑا کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رسول تو کہتا ہے جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے ایسا ہے مسلمان ہی نہیں رہا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے ایسا جیسے کافر ہو گیا. یہ کہتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر بندشیں، پھر پکڑ، پھر اللہ کی طرف سے مصائب کیوں نہ آئے کہ گناہ بھی اتنا بڑا اس کا احساس بھی کوئی نہیں. وظائف پڑھ لے گا، گناہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی نظر میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں. چند گناہ ہیں، قتل، زنا، ڈاکہ، چوری، باقی تو اس نے ساری گناہوں کی فہرستی ختم کر دی. باقی تو اس نے سارے گناہوں کی فہرستی ختم کر دی. اپنی خواہشات کی فہرست روز بروز لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. خواہشات کی فہرست روز بروز لمبی، ضروریات کی فہرست روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور گناہوں کی فہرست ختم ہو گئی، سب ٹھیک ہو گیا. میرے عزیزو، زہر کو میٹھا سمجھ کے کھائیں تب بھی ری ایکشن تو ہوگا. ہاں، زہر کو میٹھا سمجھ کے کھائیں تب بھی اثر تو ہوگا، اس کا اثر تو ہوگا. آپ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کے کریں، زمانے کی ضرورت سمجھ کے کریں، ہاں، اس کا ری ایکشن تو زندگی میں ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تمہیں فساد آ رہا ہے خشکی اور تری میں، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تمہیں خشکی اور تری میں ہر طرف فساد ہے، نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، غریب کی جھونپڑی سے لے کر امیر کی کوٹھی تک، بہت آمدنیاں ہیں، کوئی آمدنی نہیں، ہر ایک کی زندگی میں فساد ہے. بما کسبت ایدی الناس، اعمالوں کی سزا. تو میرے عزیزو، پناہ، حفاظت، پناہ، حفاظت، سلامتی، عافیت، پناہ، حفاظت، سلامتی، عافیت تقوی کی زندگی کے اندر. تقوی کی زندگی اندر عزم ہو کہ ہم نے زندگی تقوی والی گزارنی، اور مشکل بھی کوئی نہیں، اتنا آسان جتنا باوضو رہنا آسان. لیکن اندر سے عزم ہو کہ زندگی تک اب نہیں حرام کھائیں گے، اب بیٹی بہنا نہیں بے حیائی کا لباس پہنیں گی. ہاں، حیا کی زندگی ہو، حلال کھانا ہو، اپنی زبانوں کو محتاط استعمال کریں. کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں تجزیے کرنے، غیبت کرنے؟ کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا؟ کیا ضرورت ہے کسی کی عزت نفس مجروح کرنا؟ کتنے بڑے کبائر ہیں. بیت اللہ کو ڈھانا، بیت اللہ کو ڈھانا چھوٹا گناہ، کسی مسلمان کی عزت آبرو سے کھیلنا اس سے بڑا گناہ. بتاؤ کوئی بدبخت آدمی بیت اللہ کو ڈھانے نکلے، کس نظر سے ہم اسے دیکھیں گے؟ اور ہماری زندگیوں میں روز صبح شام بیت اللہ ڈھا رہا ہوتا ہے، مسلمان کی عزت آبرو پہ حملہ ہوتا ہے. نہ تحقیق ہے، نہ حقیقت ہے، سنی سنائی پر تجزیے، سنی سنائی باتوں پر تجزیے. بس اوقات اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کے بارے میں بدگمانیوں کی ایک کہانی، بدگمانیوں کا ایک طوفان. یہ ہمارے معاشرے کی وہ کمزوریاں ہیں جو رچ بس گئی ہیں. تو میرے عزیزو، احتیاط کی زندگی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے فرمایا، کعب بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کعب فرمانے لگے، حضرت عمر بتاؤ کبھی تم خاردار راستے سے گزرے ہو؟ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں.
فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا دامن سمیٹ لیتا ہوں، احتیاط سے گزرتا ہوں، کہیں کسی سے الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ دنیا میں ایسے احتیاط سے زندگی گزارو کہیں دامن کسی گناہ سے الجھنے نہ پائے۔ احتیاط سے دیکھو، احتیاط سے بولو، احتیاط سے سنو، حلال حلال حلال، لقمہ حلال اس کی فکر ہو، احتیاط سے کوئی میری آمدنی میں حرام نہ آئے، میری آمدنی میں کہیں جھوٹ نہ آئے، خیانت نہ آئے، دھوکہ نہ آئے۔ ارے آ بھی گئی نا آمدنی، یہ گھر سے بہت کچھ لے جائے گی۔ کتنی آمدنی ہو جائے گی، اگر اس کی نحوست سے صحت چلی گئی تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کی نحوست سے عافیت چلی گئی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس کی نحوست سے بچوں کی فرما برداری چلی گئی کتنا بڑا عذاب ہو جائے گا، اس کی برکت سے میاں بیوی میں اعتماد رخصت ہو گیا کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ تم نے تو حرام لے کے آ گئے، اکٹھا کر لیا، لیکن اس کی قیمت کیا چکائی؟ اس کی قیمت کیا چکائی؟ بیٹوں کی فرما برداری گئی، میاں بیوی میں اعتماد گیا، گھر کی عافیت گئی، گھروں کا سکون گیا، دل کا چین گیا۔ بتاؤ اس حرام نے کیا قیمت لی ہے؟ ایسا نہیں ہے گناہ کا ریئیکشن نہ ہو، ایسا نہیں ہے گناہ کا ریئیکشن نہ ہو، تھوڑی دیر کی لذت ہے۔ جیسے خارش کرنے والے کو، خارشی شخص کو تھوڑی دیر میں خارش میں بڑا مزہ آتا ہے، خارشی شخص کو خارش میں تھوڑی دیر کا بڑا مزہ آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جلد خراب ہو جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، پیپ پڑنے لگتی ہے، جلن اور بڑھ جاتی ہے، جلن اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسی گناہ کرنے والے کو تھوڑی دیر کا مزہ ہے، پھر اس کی جو جلن ہے نا، پھر جو اس کے زخم ہیں، اور پھر اس سے جو کراہتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، زندگی کا سکون قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس گناہ کا ریئیکشن ہے جس سے اسے تھوڑی دیر لذت ملی تھی، تھوڑی دیر مزہ لیا تھا۔ تو میرے عزیزو، عزم ہو ہماری زندگی میں تقوی آئے، تقوی آئے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ایک سکون دے گا، ایک چین دے گا، ایک مزہ دے گا زندگی کا۔ اور میں نے عرض کیا آسان بہت ہے، باوضو رہنا آسان ہے نا، لیکن اس شخص کے لیے جو عزم کرے کہ نہیں باوضو رہنا ہے، غلطی ہو جائے ندامت، فوراً ندامت، فوراً شرمندگی۔ اللہ نے متقی لوگوں کا تذکرہ کیا، اور عدت للمتقین، یہ سب کچھ جنتیوں کے لیے، بہت کچھ انعامات اللہ کی رضا کے، سب سے بڑا نشان اللہ کی رضا کا جنت ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ ان کی صفات کا ذکر فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم۔ وہ شخص بھی متقی ہے جو کوئی غلط کام کر لیتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، یعنی گناہ کر لیتا ہے، وہ بھی متقی ہے، لیکن کب؟ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہ، غلطی تو ہو گئی، فوراً تنبہ ہوا، گناہ کرنے کا عزم بھی نہیں تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن فوراً تنبہ ہوا اور اللہ سے فوراً توبہ کی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کیا، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کیا۔ فرمایا یہ بھی متقی ہے، یہ بھی متقی ہے۔ ندامت ہے، شرمندگی ہے، تب بھی اللہ کے دوستوں سے نہیں نکلے گا، دائرہ تقوی سے محروم نہیں ہوگا۔ تو تقوی بہت آسان ہے، عزم ہو میرے عزیزو۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی کی برکات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے تقوی کی زندگی آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے تقوی کی زندگی آسان فرما۔ اے مولا اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، مدد فرما، نصرت فرما، ہم سب کو تقوی بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہر گندگی سے، ہر گناہ پہ سچی ندامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر گناہ پر سچی ندامت، سچی شرمندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی، تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، حرام ذرائع سے محفوظ فرما، حرام آمدنی سے محفوظ فرما، حرام دیکھنے سے محفوظ فرما، حرام کے بولوں سے محفوظ فرما، حرام سننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا کریم ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں کی صحیح نہج پہ تربیت کا طریقہ سلیقہ نصیب فرما، اپنے بچے بچیوں کے لیے صحیح فیصلے کرنے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، ہر ماں باپ کے لیے ان کے اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، جن کی اولاد نہیں انہیں نرینہ صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، بد اعتمادی سے، اے اللہ اختلافات سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ مولا ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ مولا کریم مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔